12ویں اور سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، اضافی معلومات کے تحت اعادے کے طور پر ہم خاکہ نویسی پڑھ رہے ہیں۔ خاکہ نویسی میں دوسرا خاکہ یوسف ناظم صاحب کا تحریر کردہ عرف باقر مہدی کا مطالعہ کر رہے تھے۔ ہم نے کل یوسف ناظم صاحب کا تعارف دیکھا، باقر مہدی صاحب کا مختصر تعارف دیکھا، اور یوسف ناظم صاحب کی زبان تند و تیز اور تیکھا لہجہ کا ہم نے مطالعہ کیا۔ اب سبق کا نصف حصہ ہم نے کل پڑھے تھے، آج نصف حصہ آگے پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، باقر مہدی صاحب مجھ پر بہت مہربان رہے ہیں، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ با علم آدمی ہیں اور میں لا علم۔ وہ 1000 پاؤنڈ کا ذکر کرتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کہ کس ملک کا سکہ ہے؟ وہ اس کی شاعری کا ذکر کرتے ہیں تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے کہ عذرا کہاں کی رہنے والی تھی۔ اس لیے مجھ جیسے لا علم شخص سے اختلاف رائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے 10-20 سیڑھیاں نیچے اترنی پڑتی ہیں، اور یہ کام باقر مہدی نہیں کر سکتے۔ باقر مہدی علم کی اس بلندی پر ہیں جہاں خود علم کے پہنچنے میں ابھی دیر ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ البتہ بھول ہوئی، میں نے مکتبہ جامعہ میں بیٹھ کر جہاں قسم کی الٹی سیدھی باتیں ہوا کرتی ہیں، الٹی اس لیے کہ باقر مہدی صاحب وہیں بیٹھتے ہیں، کسی دن یہ کہہ دیا کہ میں باقر مہدی کے اشعار کو منظوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن میری یہ محمل بات کسی چہیتے دوست نے باقر مہدی صاحب تک پہنچا دی۔ باقر مہدی صاحب مجھ سے کامل 3 ماہ تک خفا رہے۔ وہ کتنے خوشگوار دن تھے۔ ایسا ہی ایک سانحہ اور بھی گزرا۔ حیدرآباد کے کسی رسالے میں یہ خبر چھپ گئی کہ میں نے وہاں ایک ادبی جلسے میں یہ کہہ دیا کہ باقر مہدی قاضی سلیم کو شاعر تسلیم نہیں کرتے۔ باقر مہدی صاحب کسی اور کی کہی ہوئی سچ بات کا بہت برا مانتے ہیں۔ یہ بات بھی انہیں ناگوار گزری۔ مکتبہ جامعہ میں انہوں نے میری خبر لی۔ میں نے صرف اتنا عرض کیا کہ اگر وہ قاضی سلیم کو شاعر مانتے ہیں تو اس کا اعلان کر دیں۔ اب باقر مہدی صاحب نے ماہنامہ صبا میں خط چھپوایا کہ وہ قاضی سلیم کو شاعر مانتے ہیں۔ اس وقت سے باقر مہدی اپنے اعلان پر قائم ہیں، حالانکہ قاضی سلیم بھی صبا میں اپنے خط چھپوا چکے تھے کہ کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے شاعری میں کیا فرق پڑتا ہے، لیکن باقر مہدی ہیں کہ قاضی سلیم کو برابر شاعر مانے جا رہے ہیں۔ خود کردہ را علاج نیست۔ باقر مہدی صاحب کی شخصیت کا نمایاں پہلو ان کا روادارانہ مزاج ہے، اور وہ سب کو یکساں طور پر ناپسند کرتے ہیں۔ اس میں وہ شدت اور نرمی کا فرق نہیں برتتے۔ باقر مہدی صاحب اس معاملے میں بڑے محتاط اور اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ ان کی زبان یا قلم سے کسی کے حق میں کوئی کلمہ خیر نہ نکل جائے۔ اتنا محتاط آدمی ہمیں تو کیا باقر مہدی کو آئینے میں بھی نہیں ملے گا۔ باقر مہدی چونکہ اپنی مثال آپ ہیں، اس لیے ان کا عکس بھی ان سے مختلف ہیں۔ اگر سب لوگ پانی کی تلاش میں دریا کی طرف جا رہے ہوں اور صرف ایک شخص ریگستان کی سمت جا رہا ہو تو تنہا شخص سوائے باقر مہدی کے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ باقر مہدی صاحب نے یہ وتیرہ اس وقت سے اختیار کیا ہے جب سے انہوں نے بحروں کو توڑ تاڑ کرنا نالے میں ڈال دیا ہے۔ باقر مہدی کو ممبئی کی جن چیزوں سے نفرت ہے ان میں سے ایک چیز پگڑی ہے۔ ان کے ہاتھوں کسی کی پگڑی بھی اس کے سر پر سلامت نہیں رہے۔ مجھے انہوں نے عذراء کرم الطاف حسن حالی کا لقب دیا ہے، کیونکہ اردو ادب میں وہ سب سے زیادہ اگر کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو مولانا حالی ہیں۔ ناپسندیدگی کے اظہار کے سلسلے میں بالواسطہ طریقہ انہوں نے صرف میرے لیے اختیار کیا ہے۔ اوروں کے ساتھ یہ رعایت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے بلا واسطہ ہے۔ باقر مہدی صاحب کی شخصیت کا کمال یہ ہے کہ وہ ادب کے کسی موضوع پر ایک مدلل اور مبسوط مضمون لکھ کر اس کی مخالفت میں دوسرا مدلل مضمون لکھ سکتے ہیں۔ وہ ایک ہی محفل میں ایک ہی موضوع کے تائید اور مخالفت میں گھنٹوں بول سکتے ہیں۔ باقر مہدی ڈائلاگ اور مونولاگ دونوں کے ماہر ہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ ان کی یہ دونوں چیزیں بے لاگ ہوتی ہیں۔ ان کی دونوں بے لاگ۔ اچھا ہوا کہ باقر مہدی صاحب نے وکالت کے پیشے سے
شوق نہیں فرمایا، ورنہ معلوم نہیں ان کی وکالت سے کتنے بے گناہ پھانسی پر چڑھ جاتے، جن میں خود ان کے موکل بھی شریک ہوتے۔ ادب کا کوئی بھی سیدھا سادہ مسئلہ ہو، باقر مہدی اسے بڑے صفائی سے الجھائیں گے اور بہت دیر تک مسکرائیں گے۔ ان کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ کوئی ادبی جلسہ یا مشاعرہ لوگ یہ دریافت کرتے ہیں کہ فلاں صاحب آ رہے ہیں نا، لیکن باقر مہدی صاحب کے متعلق یہی پوچھا جائے گا کہ اس محفل میں باقر مہدی تو نہیں آ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ باقر مہدی صاحب کے بات معلوم نہ ہو۔ میں باقر مہدی کی شخصیت کی طرح اپنے اس الجھے ہوئے اور غیر مربوط مضمون کو یہ کہہ کر ختم کروں گا کہ باقر مہدی ان لوگوں سے یقیناً مختلف ہیں جن سے ریاض خیر آبادی کو سابقہ پڑا تھا اور جن کے متعلق انہوں نے کہا تھا، بڑے صاف طینت بڑے پاک باطن، ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں، بڑے صاف طینت بڑے پاک باطن، ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں۔